الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 تک ہم کر چکے ہیں، آج آیت نمبر 21 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، پہلے سے تمہارے، جو یعنی یہ تم سے پہلے تھے، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں تمام کی تمام انسانیت سے۔ دہرا لیجیے اب تک جو ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں انسان نے، قاری قرآن نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دعا کی صورت میں فوراً یہ کتاب پکڑائی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب دعا کی صورت میں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لے لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی، ہدایت بن جائے گی، لیکن ملے گی ان کو، بنے گی یہ ہدایت ان کے لیے، للمتقین، تقویٰ کو پری ریکوزٹ بنا دیا گیا تھا ہدایت لینے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہدایت لینے کے لیے تقویٰ لانا اپنے اندر لازم اور ملزوم ہوگا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان لانے والے جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو، 3 طرح کے رویے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تھے جو ہم نے پڑھ لیے۔ سب سے پہلے وہ ہوں گے جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد وہ ہوں گے جو اس سے ٹوٹلی انکار کرنے والے ہوں گے، اور تیسرا رویہ وہ تھا جو ایمان تو لیں گے، زبانی ایمان تو لے آئیں گے، لیکن عملی ایمان سے وہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ منافق تھے جن کا رویہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے وہ تمہید بتانے کے بعد یا تمہید باندھنے کے بعد کہ اس کتاب سے 3 قسم کے رویے ابھریں گے، لیکن مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم صرف اور صرف کس مومنوں کے لیے نہیں آ رہا، یہ حکم صرف اور صرف کفروں کے لیے نہیں آ رہا، یہ حکم نافقوں کے لیے، منافقین کے لیے حکم نہیں آ رہا۔ آیت کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس کہہ کے، گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ پوری انسانیت کو مجتمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگورک حکم دے دیا ہے کہ تمہیں بنایا کیوں تھا بھائی، یہ انسانیت کو تخلیق کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مگر سوائے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو تخلیق کیا، جنات کو تخلیق کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگورک حکم دے دیا ہے کہ اے انسانوں تم کیا کرو، اعبدو، عبادت کرو۔ گویا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن یا مسلمانوں کا دین اسلام صرف اور صرف اس مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، کس کے لیے آیا ہے؟ پوری کی پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ایک گلوبل ریلیجن ہے، انٹرنیشنل اور گلوبل ریلیجن ہے۔ یہ صرف اور صرف مکہ یا مدینہ کے خطے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے اسلام؟ پوری کی پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو، پوری انسانیت کو تخلیق کیا ہے، اور پوری انسانیت ہی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں۔ کچھ احکامات انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے آئیں گے، لیکن کچھ ایسے احکامات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں جو پوری انسانیت کو دیتے ہیں، اور وہ پوری انسانیت
کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سارے انسان اس حکم کی اطاعت کر لیں تو پوری زندگی انسان کی سنور جائے، پوری کائنات سدھر جائے، پورا دنیا کا نظام سنور جائے اگر اللہ کے ان احکامات کی اطاعت بحیثیت انسان ماننا شروع ہو جائے. جیسے کہ سورہ نساء ہم شروع کریں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا. تو گویا کچھ جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کچھ احکامات دیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ان احکامات پر عمل کر کے چلے گا تو پوری کی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ خوبصورتی سے چل سکتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام وہ احکامات دیتا ہے جو صرف اور صرف ایک خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایک خاص سیکٹ یا گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کی پوری انسانیت کو کور کرتا ہے. ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کا پیغام تو ساری انسانیت کے لیے آیا تھا، کیا میرے اور آپ کے گھر تک یہ پیغام پہنچا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے معاشرے میں قرآن کے پیغامات پہنچے؟ کیا میرے اور آپ کے جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارے خاندانوں میں اس کے احکامات پہنچے ہیں؟ اگر ہم ایک رف سا جائزہ لیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ہی خاندان کے جنہوں نے 95% سے زیادہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ تو پڑھا ہی نہیں ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تفسیر تو کبھی اٹھا کے دیکھی ہی نہیں ہوگی. ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن قرآن بس وہ لفظی جو عربی کا ہے بس شاید وہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور کسی گھر میں تو وہ بھی نہیں پڑھا جاتا. لیکن ترجمے سے، اس کے پیغام سے، اس کے احکامات سے، اس کے اللہ تعالیٰ کے جو یہ خوبصورت خط اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ شفا کا نسخہ، یہ ہدایت نامہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اس سے بالکل آری ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں. غریبوں کے تو جو لو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہاں پر تو حیرت ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کلمہ بھی نہیں آتا. باقی احکامات تو دور کی بات، کلمہ بھی نہیں آتا ان کو تو پورا کہ اصل کلمہ ہے کیا یا کلمے کا مطلب کیا ہے، نہیں آتا. ہمارے اپنے گھروں کا یہی حال ہے. کتنا بڑا بوجھ ہے، کتنا بڑا کام تھا جو مجھے اور آپ کو بحیثیت امہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے دیا تھا. اس قرآن کا پیغام یا ایھا الناس کے لیے ہے. اور اب نبی تو پھر ہے نہیں، نبی کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے. تو اب اس کے پیغام کو کس نے پہنچانا ہے؟ میں نے اور آپ نے پہنچانا. اتنا بھاری بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ اللہ نے ڈال کے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اور کہہ دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تمہیں بہترین امت بنایا اللہ تعالیٰ نے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا ہے، للناس کے لیے تم نکالے گئے ہو. لیکن ہماری ذمہ داری کا حال یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں 3 گھنٹے فونوں کے آگے، لیپ ٹاپس کے کھول کر، آئی پیڈز لگا کر، اور وہ موویز اور وہ ویڈیوز اور وہ ڈرامے اور وہ سب دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. اور انسان بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں بہت بور ہو رہی ہوں، کیا کروں؟ آج سمجھ نہیں آ رہا میں کروں کیا. اتنی بوریت ہو رہی ہے. اتنا بڑا کام جو اللہ نے میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالا ہے اور ہمارے پاس بور ہونے کے لیے ٹائم ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کا حکم کیا ہے، تم تو جاتی تھی قرآن کلاس میں، تم نے تو پڑھ لیا تھا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا، کیوں نہیں گئی قرآن کو سیکھنے کے لیے اور پھر آگے اس کو اپنے لوگوں میں کیوں نہیں پہنچایا؟ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتا ہے، ہم خاص طور سے خواتین ہیں، یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ کی سنت ہے. ایک جگہ پہ ٹریننگ ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ اللہ نے آپ کا کام سے کام لینا ہوتا ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا. حضرت یوسف کی مثال آپ کے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے پاس ہے. ان کو ان سے حکمرانی کا کام لینا تھا تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے کے بعد
کچھ حکمرانی طور طریقے نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا فرعون کے گھر پہنچا دیا، وہاں سے بادشاہوں کے شہزادوں کے طور طریقے سیکھے، اب دین کی تو تعلیمات لینی تھی، اللہ تعالیٰ کہاں لے گیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے گیا، اور وہاں جا کے 10 سال دین سیکھ کر آئے، اور واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور پھر کہا کہ جاؤ اور فرعون کے پاس جا کے اور اس کو یہ کہو، اللہ نے کام لینا تھا، نبوت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کے گھر میں رکھتا ہے، اس کے بعد وہ سسرال لے جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، پہلے وہ کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہے، پھر وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اب اللہ نے یہ کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے نا، یہ کیا ہے؟ اگر دین مرد میں آتا ہے تو دہلیز تک آتا ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ دین نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے تو پھر عورت سے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، دین نسلوں میں ہمیشہ عورت سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے، میں اور آپ اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہم نے اللہ کے نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں نے اور آپ نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے نا۔ اب جیسے کہ مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ ادھر ادھر پھیل پھول کے کروائیں گے، لیکن خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ پورا کا پورا ذمہ داری کا بوجھ بنا دیا، اگر عورت میں دین آئے گا تو پورا کہاں چلا جائے گا؟ نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کتنی ضرورت ہے نا کہ پھر ہم اس دین کو حاصل بھی کریں اور پھر اس کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے والے ہوں، اور اس بوجھ کو محسوس کریں گے نہیں تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محسوس کرنے کی بھی اور اس کی کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ جو دین ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف قولی نہیں ہو بلکہ وہ عملی بھی ہو، اور عملی ہوگا، یاد رکھیے گا، عمل جو ہم اپنے جو قرآن ہم نے جو اپنے گھروں میں سکھانا ہے نا، وہ بول کے نہیں سکھائیں گے، وہ کیسے سکھائیں گے؟ عمل سے سکھائیں گے۔ گھروں میں جا کے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے لیکچر دینے بیٹھیں گے نا، کوئی نہیں سنے گا، روزانہ لیکچر دینے لگ جاتی ہے، ہسبینڈ بھی نہیں سنتے، کوئی ہسبینڈ پسند نہیں کرتا کہ بیوی ملانی بن گئی ہے یا بیوی اس کی عالمہ یا اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے، نہیں نا بس پسند کرتے۔ ہم نے دین کیسے پھیلانا ہے؟ اپنے عمل سے پھیلانا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، سب کے سب یہ بات سمجھ لو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ عبدو، عبادت کرو، بندگی کرو۔ عبد سے نکلا ہے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے، غلام کو عبد کہا جاتا ہے، عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت اور بندگی وہ ہوتی ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت میں کیا جائے گا وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں کیا جائے گا، اس کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے گا، وہ عبادت ہے۔ عبادتیں جسمانی بھی ہوتی ہیں، مالی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی عبادت کون سی ہے؟ نماز، روزہ، کچھ حد تک حج اور جہاد وغیرہ۔ مالی کون سی ہے؟ زکوٰۃ، خیرات، اور حج میں بھی چونکہ مال لگایا جاتا ہے اس لیے حج کو ہم مالی عبادت میں بھی شامل کرتے ہیں۔ اور تیسری عبادت ہے روحانی عبادت۔ روحانی عبادت میں جسم اور مال سے زیادہ روح کا تعلق ہے، اور اس میں کیا ہے؟ وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، مثلاً صبر، مثلاً شکر، مثلاً توکل علی اللہ، مثلاً قناعت۔ صحیح؟ تو یہ صبر، شکر، پھر ذکر، زبان ذکر الہی میں مگن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر، چاہے آپ نہیں بھی بول رہے، آپ کی زبان ذکر الہی نہیں کر رہی، لیکن آپ باتھ روم میں حکم ہے کہ خاموش رہیں، زبان تو نہیں ہلاتے، تو کیا آپ باتھ روم میں خاموش ہیں؟ تو وہ ٹائم کس چیز میں کاؤنٹ ہوگا؟ اللہ کی اطاعت میں آپ نے ایک عمل اختیار کیا ہے نا، خواہ آپ کی زبان خاموش ہے تو یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی عبادت ہر وہ حکم ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی اطاعت میں کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اب اگر میں راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں اپنے باس کو، میں اپنے باس کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں کہ میں اس کو خوش کروں گی تو میری پروموشن ہو جائے گی، وہ خوش ہو کے مجھے پروموٹ کر دے گا، تو یہ کام میں نے باس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو وہ باس کی بندگی ہے۔ صحیح؟ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا اللہ کی بندگی وہی ہوگی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر میں صرف اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کرتی ہوں کہ میرا شوہر اس سے راضی ہو جائے تو میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہی بلکہ کس کی بندگی کر رہی ہوں؟ شوہر کی۔
اگر میں فلاں پیر کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتی ہوں کہ پیر میرا راضی ہو جائے اس کام سے، تو وہ کس کی بندگی ہوگی؟ پیر کی بندگی ہوگی، وہ اللہ کی بندگی نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا او عبدو، بندگی کرو، اور باؤ علی بتا رہے کہ سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب بندگی کر لو۔ کس کی کرو بندگی؟ شوہر کی، پیر کی، باس کی، کس کی؟ ربکم، تمہارے رب کی، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے آگے سر تسلیم خم کرو جو تمہارا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، نگران کو، جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، جو آپ کے لیے سارے اسباب مہیا کرتا ہے زندگی گزارنے کے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا، گھر کا جو مرد ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کو رب البیت کہتے ہیں، گھر کا رب۔ اور جو گھر کی عورت ہوتی ہے، مائیں ہماری یا ہم خواتین، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ربۃ البیت، یعنی کہ گھر کی رب خاتون۔ جب شوہر نہیں ہے تو ہم ربۃ البیت ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اس رب کی اطاعت اور بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق، پیدا کیا۔ اس رب کی بندگی اور اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے جو پیدا کرتا ہے نا، وہی بیسیکلی مالک ہوتا ہے چیز کا۔ اب اتنے سارے بچے ہوں گے اور وہاں جب پیرنٹس ہوں گے جن کی وہ اولاد ہوگی، وہ اپنی اولاد کے مالک ہوں گے، باقیوں کے تو نہیں ہوں گے، چاہے وہ سارے بچے ایک ہی جتنے ہوں گے، لیکن وہ والدین جن کی وہ اولاد ہے، جن سے وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہی ان کے مالک ہوں گے نا۔ اب جیسے یہ مائک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یعنی پیدا مینس بنانے والا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس کمپنی کا ہے، وہی کمپنی اس مائک کی مالک ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، جو بنانے والی۔ اب جو کمپنی جس نے یہ چیز بنائی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دوسری کسی کمپنی کا مائک لے کے یا جو مینول یا گائیڈ یا طریقہ ہوگا، وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو جس کمپنی کا ہے، ہم اسی کے مینول اور گائیڈ کو سے اس چیز کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مینوفیکچرر ہے، اس نے یہ چیز بنائی ہے، اسی کو پتا ہے کہ یہ کتنے وولٹیج پر چلے گی، اس کو کتنی دیر تک چلایا جا سکتا ہے، اس کو کتنا چارج کرنا ہے، زیادہ کر دیا تو خراب ہو جائے گی، کم کر دیا تو یہ مسائل ہو جائیں گے، گیلا کر دیا تو ایسے ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کپڑے خریدتے ہیں، کوئی سویٹر خریدتے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نا، ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو ہینڈ واش کرنا ہے یا مشین واش کرنا ہے یا ٹمبل ڈرائی کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے، سب اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ ڈارک کلرز کو کیسے دھونا ہے، لائٹ کلر کو کیسے کرنا ہے، ہر چیز اس پہ لکھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کمپنی والے کو پتا ہے کہ یہ چیز اس مٹیریل سے بنی ہے اور یہ اسی طرح استعمال کی جائے گی تو وہ ٹھیک ہوگی۔ تو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کو معلوم ہے نا کہ اس نے ہمیں کس مشینری سے بنایا ہے، کس چیز سے بنایا ہے، اور ہم اپنی اس جسم کی اور دماغ کی اور دل کی مشینری کو کیسے استعمال کریں گے تو ہم ٹھیک طرح سے زندگی گزاریں گے، اور معاشرے کے اندر نظام بھی جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ قائم رہے گا، اور بگاڑ اور فتنہ اور فساد بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس رب کی بندگی اور اطاعت کرو جس نے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اور صرف تمہیں نہیں بنایا بلکہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے جو پہلے آئے تھے نا، ان لوگوں کو بھی اس اللہ ہی نے بنایا تھا۔ تو اس رب کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے جو نہ صرف میرا خالق ہے، میری اولاد کا خالق ہے، بلکہ میرے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہ اللہ اس لیے یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بندگی اور اطاعت کی طرف لے کر آ رہا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اللہ نے اپنی صفات یہاں پر بتائی ہیں، اور اسی لیے بتائی ہیں کیونکہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم متقی بن کے زندگی گزارو، تین قسم کے رویے آ رہے ہیں نا جو پڑھنے کے بعد آئیں گے، تو پھر تمہیں تو اس سے ہدایت چاہیے، لہٰذا اس ہدایت کو لینے کے لیے تمہارے اندر تقویٰ کو آنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ لانے کے لیے تمہیں اپنے اللہ کی پہچان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جس کا تم نے تقویٰ کرنا ہے وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارے ربوبیت کے معاملات کرنے والا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو
بنانے والا ہے، اس کے لیے فینڈ اینڈ فیچ کرنے والا ہے، تمہارے لیے اسباب تک مہیا کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ کو پہچان لو اور اپنے آپ کو اس کی بندگی اور اطاعت میں ایک غلام کی طرح سونپ. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. جو غلام ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. اس کا مالک جو اس کو کہتا جاتا ہے، وہ جو آنکھیں بند کر کے اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے. آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم حج کرتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ ہم جو مرد ہیں وہ کیا کریں گے، حلق یا قصر کروائیں گے. وہ اپنے گن بالوں کو بالکل منڈوا دیتے ہیں، سر کو ٹنڈ کروا لیتے ہیں نا. تو اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس زمانے میں نا غلاموں کا رواج تھا، اور غلاموں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ اپنی ٹنڈ کروا لیں گے. جیسے ہی کوئی کسی کو غلام بناتا تھا نا، اس کی ٹنڈ کروا دی جاتی تھی. کیوں کروائی جاتی تھی؟ یہ کہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میری اپنی کوئی سے نہیں، میرا مالک جدھر میری بانگیں موڑے گا میں ادھر مڑتا جاؤں گا. وہ صبح کو رات کہے گا تو میں بھی صبح کو رات کہوں گا، وہ رات کو دن کہے گا تو میں بھی رات کو دن کہوں گا. میرا اپنا کوئی سے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں میرا مالک مجھے کہتا جائے گا میں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، اپنی باغیں وہیں پہ پھیرتے چلے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے اپنے اللہ، اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عقیدوں کو، یعنی عقیدہ توحید کی طرف راغب کیا جا رہا ہے نا، تو اللہ کے طریقے ہمیشہ قرآن پاک میں اس طرح سے آتے ہیں کہ اپنے عقائد کو راغب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 طریقے آزماتے ہیں. اور 4 طریقوں میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی پہچان کرواتے ہیں، یا انسان کو انسان کی ذات کی پہچان کرواتے ہیں، ذات کا تعارف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اپنا یا پھر انسان کی ذات کا تعارف. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی اللہ کو نہیں پہچانا تو کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں سے اللہ کو پہچانو. اگر اپنی ذات سے، اللہ کی ذات سے تم اللہ کو نہیں پہچان سک رہے ہو تو کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کی طرف اللہ دعوت دیتے اور اللہ کی پہچان راسخ کروانا چاہتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جو گزشتہ جو ماضی کی جو قومیں گزری ہیں ان کے حالات، واقعات اور ان کے طور طریقے سے دکھا کر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں اور انسان کو جولٹنگ دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دیکھ لو جو پرانی جو قومیں گزری تھی انہوں نے یہ رویے اختیار کیے تھے، جنہوں نے صحیح رویے اختیار کیے وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے برے رویے اختیار کیے وہ مغضوب اور ضالین ٹھہرے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے. چوتھا طریقہ بھی نہیں سمجھ میں آتا عقیدے کو راضی کرنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ الگ طریقے سے سکھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیوچر کے حالات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، جنت جہنم کے نظارے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنہوں نے مان لیا وہ کہاں جائیں گے، جنت پہ کون سے مقام میں ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ جہنم کے ان عذابوں سے دوچار ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ قرآن پاک میں ہمیں اپنا ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ اپنی پہچان کرانے کے لیے اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کی بندگی اور اطاعت کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. چھوٹی موٹی اطاعت کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ دیکھو اس نے تو تمہارے لیے بنائے، زمین کو کیا بنایا؟ فراشن، فرش بنایا. ارد گرد کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھو، زمین کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا. فرش کیا ہے؟ ہموار، ایک ایسی جگہ جو کہ نہایت ہموار ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ رہنا بہت ہی کمفرٹیبل کر دیا گیا ہے. زمین کو اللہ نے فرش کہہ کے مخاطب کیا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت ہی کمفرٹیبل لیونگ انوائرمنٹ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. کیا ہے زمین کو اگر ہم دیکھیں تو زمین میں کیا ہے؟ آپ دیکھیے زمین کنٹینوسلی جو ہے نا وہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے. زمین کی 3 موومنٹس ہیں جو ہر وقت ہو رہی ہیں. ایک تو وہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، دوسرا وہ کنٹینوسلی سورج کے گرد ریوالو ہو رہی ہے، تیسرا سولر سسٹم میں، اور تیسرا وہ اپنے محور پہ بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، لیکن کبھی رائٹ ٹلٹ ہوتی ہے، کبھی لیفٹ ٹلٹ ہوتی ہے، اس طرف آتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس سے موسم چینج ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے
اور گرمی ہوتی ہے. تو یہ تین موومنٹس ہیں جو کہ کنٹینیوس ہم وقت سورج یہ زمین کی ہو رہی ہیں. لیکن ہم ایک ایسی سواری میں بیٹھے ہیں جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی سواری میں بیٹھے اور وہ فل ٹائم تین موومنٹس کر رہی ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زمین 3 طرح کی موومنٹس کر رہی ہے. آپ ایک سواری میں یہاں سے 1 گھنٹہ کا سور چلے جائیں تو انسان تھک جاتا ہے, یا آپ 6 گھنٹے کا سفر اسلام آباد تک کر لیں تو آپ تھک جاتے ہیں. دل نہیں کرتا کہ دوبارہ واپس آنا جانا جو ہے وہ ایک ہی دن میں کر لیا جائے. آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, گاڑی میں 1 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں, انسان کی ہمت جواب دے دیتی ہے بس میں اب تھک گئی ہوں. ایک گاڑی میں سفر کر کے ہم تھک جاتے ہیں, لیکن یہ وہ سواری ہے جو کنٹینیوسلی موو کر رہی ہے اور ہمیں کوئی تھکن بھی نہیں ہو رہی. نہ ہمارا سر چکراتا ہے, نہ سر گھومتا ہے. 2 موومنٹس گولائی والی ہو رہی ہیں, ایک سولر سسٹم میں اور ایک اپنے محور پر, اور رائٹ اینڈ لیفٹ ٹلٹ تو علیحدہ ہے لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے فرش. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا, ایسا اسموتھ کر دیا کہ یہاں پہ ریجز بھی ہیں, فروز بھی ہیں, اور کہیں پہاڑ ہے, کہیں نگلستان ہے, کہیں ریگستان ہے, کہیں داغستان ہے, کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہے. لیکن ہمارے لیے حد جو ہے نا حد الوسع یا حد نگاہ تک جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہی ہے نا. اور وہ اونچائی اور نیچائی ہمیں زمین کی خوبصورتی دیتا ہے. ایسا ہی ہے, یہ وہ زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے فرش کے طور پر کہ آپ تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے. اس زمین کے اندر کور آف ارتھ میں 300 کے قریب 300 پلس جو ہے نا اس کا درجہ حرارت آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاوا نکلتا ہے یا آتش پھٹتی ہے یا کبھی زمین پھٹتی ہے اور نیچے سے لاوا نکلتا ہے تو کتنا گرم ہوتا ہے وہ مولٹن لاوا. کبھی آپ وہاں دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس پہ پاؤں رکھیں گے, لیکن آپ آرام سے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چل بھی لیتے ہیں, ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اور بلکہ یہ کہ اگر تپتی ہوئی ریت کے اوپر دوپہر میں جو ریت گرم ہوتی ہے وہ سورج کی تپش سے ہوتی ہے, زمین کی حرارت سے نہیں ہوتی. جب سورج چلا جاتا ہے تو وہی صحرا کی ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ. اتنی سینٹر اور کور آف ارتھ میں اتنے ٹیمپریچر کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو میرے اور آپ کے لیے کتنا خوبصورت کمفرٹیبل لیونگ انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے. والسماء بناء, اور آسمان کو ایک چھت بنایا ہے. بناء چھت, ایک چھت کی طرح بنا دیا ہے. اور ایسی چھت ہے جو بغیر ستونوں کی ہے. چھت کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حفاظت دیتی ہے نا. تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی لیئرز ہمارے اوپر بنائی ہیں جو ہمیں حفاظت دیتی ہیں. اور وہ الٹرا وائلٹ ریز اور ریڈیشن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی لیئر بنائی ہے آپ سب کو پتا ہوگا, اوزون کی. ویری گڈ. وہ الٹرا وائلٹ ریز سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوزون کی لیئر بنا دی جو میرے اور آپ کے اوپر الٹرا وائلٹ ریز سے ہم کو محفوظ رکھتی ہیں. سورج کی وہ جو مضر شعاعیں ہیں جو ہمارے اوپر اسکن کینسر کر سکتی ہیں, ان سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوزون لیئر کی کورنگ دے دی ہے. اب ہماری بد نصیبی اور بدبختی کہ ہم نے اتنی پولوشن کر دی کہ اس اوزون کے اندر جو ہے وہ شگاف ڈال دیا ہے, اور وہاں سے چھن چھن کے جو ہے وہ اب سورج کی الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں اور آ کے اسکن کینسر کا باعث بن رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایسا نہیں کیا تھا. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہر چیز عدل پر استوار کہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, میں نے میزان تمہیں جو ہے وہ استوار کر دیا, ہر چیز عدل کے ساتھ رکھی ہے. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور میزان میں خسارہ مت ڈالنا, میزان میں گھاٹا مت ڈالنا. ہم نے اپنی پولوشن کے ساتھ اور مختلف قسم کی غلط کاموں سے ہم نے کیا کیا, اوزون لیئر کو اپنے لیے وہاں سے اس میں شگاف ڈلوا کے اپنے لیے خود ہی خرابی کا معاملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, اللہ کی شان اور قدرت ایسی ہے کہ دیکھیے اللہ اپنی کوئی بھی تخلیق بناتے ہیں نا, کبھی بھی وہ بے فضول بے فائدہ نہیں بناتے, ابس لا یعنی نہیں بناتے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک تخلیق سے ایک کام نہیں لیتے بلکہ بے شمار کام لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بنا دیا, ایک چھت کے طور پر بنا دیا تھا, بس ٹھیک ہے بنا دیا ہوتا. اب اللہ نے پھر اس کا کیا تھا, اس کے ساتھ اس میں سورج بنائے, چاند بنائے, ستارے بنائے, ان کو مزین کیا, ہمارے دیکھنے کے لیے
لیے اس کے ڈفرینٹ کلرز رکھتی ہے، صبح کا الگ، شام کا الگ. وہ ایک چھت اللہ نے نیل کو چادر کے طور پر تو بنائی، لیکن کیا ہے ہمیں آنکھوں کو، اپنی آنکھوں کو کیا کرنے کے لیے، سائیکو تھراپی کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس میں رنگ بکھیر دیا، خوبصورتی پیدا کر دی تاکہ ہم بور نہ ہو جائیں. ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جھلک نظر آتی رہے. اللہ نے یہ چیز بنانے کے بعد پھر زمین اور آسمان کو آپس میں لنک بھی کیا. ان کو چھوڑا نہیں کہ بس آسمان بنا دیا تھا، چھوڑ دیا ہوتا، زمین بنا دی تھی، اس کے اندر ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے نباتات اور مختلف سلسلے چلا دیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں لنک کر دیا. ان کو دونوں کو لنک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام چلایا، اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل. سورج چمکتا ہے، بخارات سمندر کے ابھر جاتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ مل کے بدلیاں بنتی ہیں، پھر بڑے بڑے بادل، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر اور ادھر جا کے بارش بن کے گرتے ہیں. اور وہ پہاڑوں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بارش برستے ہیں. پھر وہ سردیوں میں بارش جو ہے وہ برف کی صورت میں بنتی ہے، جم جاتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، میلٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے دریائے سلسلے اللہ تعالیٰ نے چلائے. آہستہ 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 وہ پانی وہاں سے چلا تھا، آسمان اور زمین سے اٹھا تھا، اوپر گیا، دوسری جگہ جا کے برسا، پھر نیچے آیا، اور یہ پورا کا پورا واٹر سائیکل کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے مربوط کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز آپس میں مربوط ہے، لنکڈ ہے، نظم و ضبط سے چل رہی ہے. تو میں اور آپ اگر اشرف المخلوقات ہونے کے بعد اگر مربوط ہو کے کوئی کام کریں گے تو کیا ہم مفید نہیں ہوں گے؟ اگر وہ ساری مخلوقات مفید بن رہی ہیں، پوری دنیا کے لیے مفید بن رہی ہیں، تو اگر ہم مربوط ہو کے کام کریں گے تو ہم بھی مفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مربوط کر دے، اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے، مربوط کر دے. ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں ربط ہے تو ہماری باتوں میں بھی ربط ہونا چاہیے. باتیں وہی اثر رکھتی ہیں جو مربوط ہوتی ہیں. کبھی بھی انسان کو نا بے ربط باتیں نہیں کرنی چاہیے. 10 منٹ کے لیے آپ کو کہیں پہ بولنے کے لیے کہا جائے نا کہ اب آپ اپنا خیال پیش کریں، یا آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں، آپ تو قرآن کلاس میں جاتی ہیں، آپ اس بارے میں کیا جانتی ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. تو پہلے اپنے آپ کو مائنڈ میں کنیکشنز بنا کے مربوط کلام بنائیں. یہ مت کہ ہاں میری تو نو کے زبان پر ہے، میں تو فوراً ہی سب کچھ کر لوں گی، مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں تو 10 سالوں سے قرآن کلاسز میں جا رہی ہوں، میرے لیے تو 10 منٹ بولنا کوئی بات ہی نہیں ہے. نو وے. ہمیشہ اپنے لیکچر کی یا اپنی بات کو کرنے کے لیے مائنڈ میں تیاری کریں، پوائنٹس رکھیں، کیونکہ کلام تاثیر رکھے گا وہ جو مربوط ہوگا. بے ربط کی باتیں یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی تاثیر نہیں رکھتی. وہ کلام وہی اثر رکھتا ہے جو دل سے نکلتا ہے، اور جب آپ اس کو مربوط کر کے رکھیں گے تو مزید اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری بھی باتوں میں ربط پیدا کرے، ہمارے کام میں ہمیں مربوط رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ مربوط ہو کے کام کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ واٹر سائیکل کی وجہ سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی بارش کی صورت میں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر نکالے ساتھ اس کے پھلوں میں سے ایک رزق، یعنی کچھ رزق نکالا تمہارے لیے، لکم واسطے تمہارے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل سے بارش برسائی تو وہ بارش تمہارے لیے زمین میں نباتات اگاتی ہے، پھل پھول پودے پتے، اور یہ تمہارے لیے غلہ اناج نکالتے ہیں. تو وہ ایک رزق ہوتا ہے تمہارے لیے. ہم غلے بھی کھاتے، اناج بھی کھاتے، پھل بھی کھاتے، سبزیاں بھی کھاتے. یہ کس چیز کے، یہ کیا ہوتی ہے ہمارے لیے؟ رزق ہوتا ہے. یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا تو پھر اللہ کی ڈیمانڈ بھی ہے نا کچھ، کہ اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو یہ سب تمہارے لیے اور تم میرے لیے. اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ سب کچھ تمہیں دے دیا ہے. فَاجْعَلُوا لِلَّهِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس نہ تم بنا لو واسطے اللہ کے اندادن شریک، کوئی پیرل، کوئی ایسا جو ساتھی بنا لیا جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، اور تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اگر کائنات میں 2 یا 4 خدا ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا. تم اپنا ایک گھر تو 2 کوک
کوکس کے حوالے کر نہیں سکتے. ایک کچن میں 2 کوک آ جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے نا. تو جب ایک گھر نہیں چل سکتا 2 کوکس کے ساتھ، ایک ادارہ 2 CEOs کے ساتھ نہیں چل سکتا، جب دنیا کے تم کام نہیں کر سکتے، تو اللہ کی اتنی کمپلیکس انٹریکیٹ کائنات جو ہے وہ کیا بہت سارے خداؤں کے ساتھ چلے گی؟ بہت سے بہت سارے خدا ہوتے تو کائنات کا نظام تو بگڑ جاتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک تم کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنا، اللہ کا کوئی مد مقابل نہ بنا، اللہ کا کوئی پیرلل نہ بنا. آج ہم اللہ کے مد مقابل، اللہ کے پیرلل کتنے بناتے ہیں نا. ہم نے تو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ٹو ہیل وتھ کہ کسی کا کہ ہمارے دین کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک بنانا. اللہ کی تو بندگی کے لیے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی سے نہیں ہے. اللہ کی جہاں باغیں موڑتا جائے مڑتے چلے جانا، تبھی تو تمہارے اندر تقویٰ آئے گا. اللہ کی پہچان لے کر آؤ، متقی بنو، اور کیا کرو؟ اللہ کو اور مزید پہچانو، اور اللہ کا کوئی مددگار، کوئی شریک، کوئی مد مقابل نہ بنا لو. اندادن مت بنانا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے، شک میں ہو، کسی بھی ریب میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر. یعنی کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہے کہ وہ جو چیز ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتاری ہے، اللہ نے اپنے بندے کے اوپر کیا چیز اتاری تھی؟ کہ کون سے بندے کی طرف بتائی جا رہی ہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کے اوپر جو چیز اتاری گئی ہے کون سی تھی؟ وہ قرآن پاک. گویا قرآن پاک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک ہے، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، ساتھ ایک سورت، مِن مِثْلِهِ، اس کے مانند، اس جیسی. اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے کہ یہ کلام اللہ نے نہیں اتارا، کسی اور نے اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو پھر اس کی جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ نا بہت اعتراضات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس قرآن پاک کے اوپر. ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، دوسرا وہ یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، تیسرا وہ اس میں بہت سارے عیب نکالا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں. اس زمانے میں بیسیکلی زبان کی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی، اور بچہ عرب کا جو ہے وہ شاعری جانتا تھا اور بہت فصیح البیان تھا. فصاحت اور بلاغت کیا ہوتی ہے کہ آپ ایسے بات کریں کہ اگلے کو فوراً آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. فصیح اور بلیغ کلام ہمیشہ وہ کلام ہوتا ہے جو اگلے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ اچھے الفاظ میں اگلے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کچھ اتنے موٹے اور ثقیل الفاظ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آتے، تو سننے میں بھی اچھا لگے اور سمجھ بھی آسانی سے آ جائے، اس کو فصیح اور بلیغ کلام کہا جاتا ہے. تو عرب کا بچہ شاعری جانتا تھا، یعنی کہ زبان کی فصاحت اور بلاغت سے واقف تھا. شعر و شاعری کا حال ان کا یہ تھا کہ فی البدیہ اشعار کہا کرتے تھے. ان کے بہت بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، اور انہوں نے ان شاعروں کے 7 قسم کے کلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹانگے ہوئے تھے، جس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے. تو جب قرآن پاک نازل ہوتا گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے نازل ہوتی تھی، تو وہ آگے کمپیئر کرتے تھے اپنے ان 7 معلقات کے ساتھ. تو آہستہ جو ہے وہ کلام سے ان کو میچ کرتے گئے اور کہتے گئے نہیں یہ والا کلام اس کے لائق نہیں ہے، تو اتار کے پھینک دیتے تھے. تو آخری کلام جو ہے وہ رہ گیا تھا. اور پھر ایک سورت جب آتی ہے، تو پھر جب سورہ نوح کی آیت آئی، تو پھر اس کی بہن جو
آخری کلام تھا جو رہ گیا تھا، اس نے اس آیت کے بعد وہ کلام بھی اتار دیا تھا کہ اس قرآن کا مقابلہ میرے بھائی کا یہ کلام بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا وہ سارے سبا معلقات جو ہے وہ قرآن پاک کے آنے کے بعد اتر گئے تھے. ان کا ایک شاعر تھا لبید بن ربیہ، وہ تو بہت ہی زبردست قسم کا شاعر تھا. اس نے جب سورہ کوثر سنی تو وہ کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ فوراً ایمان لے کر آ گیا تھا. یعنی کہ بڑے بڑے جو شعراء تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. قرآن تو ایک زندہ کلام ہے. حضرت عمر کا ایک واقعہ لبید بن ربیہ، تو قرآن ایک زندہ کلام ہے اور اس کا باقاعدہ معجزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ حرم میں کھڑے ہوئے سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر کے دل میں آیا کہ میں جا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کر دوں گا. تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو یہ نا پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے. قرآن سنتے سنتے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام محسوس ہوتا ہے. تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ پھر کسی کاہن کا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی وقت آیات نازل مطلب پڑھی انہوں نے کہ نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے. تو ابھی جب وہ جو چیز سوچتے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی وہی آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت ہوتی نہیں. وہ بہت حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس میں آ رہا تھا آیا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ بہت بڑے ایک پیغامبر کا قول ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری آیات اس کے اندر حضرت عمر کی گوش گزار کروائی. پھر حضرت عمر کا بھی دل ایک دم سے ہل گیا کہ نہیں یہ واقعی جو ہے نا یہ ایک زندہ کلام ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اسی طرح سے اس کا آنسر آتا جا رہا ہے. انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اب اسلام قبول کر لیتا ہوں. لیکن پھر وہ حضرت عمر ہی بتاتے ہیں کہ پھر شیطان نے میرے اوپر قابو پا لیا اور پھر مجھے یہ کہا کہ تم اتنے بڑے جو ہے وہ سردار ہو کر تم اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہو. تو کہتے ہیں پھر شیطان نے ان کو اپنی طرف راغب کر لیا اور پھر 5 نبوت میں نبی میں جا کے حضرت عمر کا تو قبول اسلام کا پورا واقعہ آتا ہے. پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے قرآن پاک کا، جو اس کی صفات سے بھرپور کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا یہاں پر کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہم نے جو نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اللہ نے یہاں پر ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 مزید جگہوں پر یہ چیلنج دیا ہے. اور یہ چیلنج سب سے پہلے آیا تھا سورہ اس میں آیا تھا طور میں. سورہ طور میں آیا آیت نمبر 83 اور 84 میں کہ تم اس طرح کا ایک اور کلام بنا کے دکھا دو. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں آیا کہ تم اس جیسا ایک قرآن لا کے دکھا دو. پھر اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 131 میں آیا یا نہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں آیا کہ اس کی جیسی 10 صورتیں بنا کے لے کے آ جاؤ. پھر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 23 میں آیا کہ ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے کہ اس کی جیسی ایک ہی آیت بنا کے لے کے آ جاؤ. ایک آیت کا چیلنج بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب سے یہ چیلنج آیا ہے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا اور کوئی بھی اس کے جیسی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا. دیکھیے آخری صورت تھی یہ سورہ یونس جس میں ایک آیت کا چیلنج دیا گیا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے اور ہر نبی کو معجزہ اس طرح کا دیا گیا تھا جو اس زمانے میں جس چیز کا دورہ تھا، جو چیز بہت عروج پر تھی اپنے کسی بھی حوالے سے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ ایک جادوئی قسم کے معجزات تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا، ہر کسی کو جادو آتا تھا. کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ جادوگر جو ہے وہ جمع کیے گئے تھے جب وہاں پر یہ معجزہ ہوا تھا. سارا یہ ایمان لے کر آئے تھے نا، جادوگر ایمان لائے تھے. یعنی ہر کسی کو جادو آتا تھا، ہر کوئی جادوگر تھا. اتنا
اتنا جادو پریویل کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ عصا اور ید بیضا جادوئی اسٹائل کے معجزات دیے تھے جو ان کے اس علم کے اوپر حاوی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے کیا معجزہ دیا تھا. وہ اس زمانے میں طب عروج پہ تھا, یعنی کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ عروج پر تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں, یہ وہ والا تیز کر دیں, یہ والا ہلکا کر دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے معجزات, وہ کیا تھے؟ طب سے ریلیٹڈ تھے, کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ لیپریسی کا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر ذات جو کانجینیٹلی بلائنڈ ہوتا تھا اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی. وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا اور نام بتاتا تھا اور دوبارہ مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ اگلی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا تھا, ایسے نہیں ہوتا تھا. وہ تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ ہوتا تھا, کوئی کسی بات پر اس کو کوئی بات کو جواب دیتا تھا, تیز کر دے کوئی بات نہیں, تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے مر جاتا تھا. لیکن وہ مردے کو زندہ کرنے کا اللہ کے حکم پر یہ ان کو قابلیت دی گئی تھی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تھے تو اس زمانے میں کس چیز کا دورہ تھا؟ زبان کی فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی. کوئی اس کے جیسا نہیں سمجھتا تھا, ہم سے زیادہ فصیح البیان اور بلیغ اللسان کوئی نہیں ہے. عرب نان عربس کو اجمی کیوں کہتے تھے؟ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. گویا وہ اس لیے اجمی کہتے تھے کہ نان عربس کو بات کرنی نہیں آتی جس طرح ہم بات کرتے ہیں, سمجھ آئی؟ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مانتے تھے اس بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے, اور میرا معجزہ اللہ کی وحی قرآن ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے متبعین بنسبت دوسرے نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ پھر یہ قرآن پاک. اور اس کا چیلنج اللہ نے کر دیا, بار بار کر دیا کہ کوئی بھی اس کے جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتا. اللہ نے یہاں پہ کہا ایک صورت اس کی جیسی بنا کے لے آؤ, خود بھی بنا لو, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور پکار لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بھی اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو اس کام کو کرنے کے لیے. قرآن کے ہم پلہ کلام, ایک سورت, ایک آیت ہی بنانے کے لیے جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلا کے لے آؤ. اللہ تمہاری مدد پر نہیں آئے, بس باقی جس کو لانا چاہتے ہو. بہت لوگوں نے اس طرح کے کلام کو بنانے کی کوشش کی, آج تک بنا رہے ہیں, آج تک کر رہے ہیں. سورہ کوثر کی انہوں نے ڈپلیکیٹ بنا لی اور پتہ نہیں اس زمانے سے اب تک لگے ہوئے ہیں, لیکن قرآن کے جیسا کلام آج تک وہ نہیں بنا سکے. اللہ نے کہہ دیا ہے اگر تم سچے ہو, ان کو تم صادقین سچے ہو تو بنا کے تو لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر نہیں تم کر سکو اس کو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں تم اس کو کر سکتے. پہلے بولا بس اگر تم اس کو نہیں کر سکو گے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے. گویا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث عربی میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآنک عربک ہے اور جو حدیث کی عربک ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جبکہ وہ حدیث کی عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرآن کے جیسے نہیں ہو سکتے تو عام بندے کے قرآن جیسے الفاظ قرآن کے جیسے کبھی ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے ہم وزن, ہم پایا, ہم پلہ, اس کے وہ جو ردم ہے, اس کے اندر جو اس کا اتار چڑھاؤ ہے, جو خوبصورتی ہے, جو غنا ہے, جو حسن ہے, جو ربط ہے, جو ڈیپتھ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی آیات کے اندر رکھی ہے, اپنے الفاظ میں رکھی ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کے کلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں تم یہ کام کر سکتے. جب تم نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ, بس بچ جاؤ
آگ سے. کون سی آگ سے؟ خاص آگ سے بتایا جا رہا ہے یا کسی بھی آگ سے؟ فَاتَّقُوا نَارٌ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، ایک خاص آگ سے بچ جاؤ. یہ کون سی آگ ہے جو خاص آگ ہے؟ جہنم کی آگ. یہ وہ خاص آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا 69 ٹائمز زیادہ گرم ہے. یہ وہ آگ ہے کہ جس کی جہنم کی جو دھاڑیں ہیں مارتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے وہ ہوش کیا کہتے ہیں مدہوش ہو کے انسان اس کی آوازوں سے ہی گر جائے. یہ وہ آگ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس آگ سے بچ جاؤ. التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا وقود کہتے ہیں ایندھن، اس کا ایندھن ہوں گے الناس اور حجارہ یعنی پتھر. جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان ہی ایندھن بنیں گے اور پتھر ایندھن بنیں گے. یہ کون سے پتھر ہیں؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اب تفسیر ابن کثیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں، سلفر کے بڑے بڑے نہایت سیاہ اور نہایت بدبودار پتھر ہیں جو کہ گندھک کے پتھر ہیں جو جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے. سلفر کہتے ہیں سلفیورک ایسڈ سے سلفر ہوتا ہے نا، تو سلفیورک ایسڈ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایسڈ ہوتا ہے، اور جب گندھک کے تیزاب بنتا ہے سلفیورک ایسڈ تو وہ کتنا تیز ہوگا. تو اس کے جو پتھر ہے جس سے وہ تیزاب بنتا ہے وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. ایک تو ہو گئے حجارہ، اور دوسری کیا چیز ایندھن بن رہی ہے؟ انسان. انسان کیسے اندر جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا؟ اصل میں ہماری جو باڈی ہے یہ ڈفرینٹ منرل سے بنی ہے نا. ہماری باڈی کے اندر کیا ہے؟ کیلشیم ہے، منرلز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے اور فاسفورس ہے، فیٹس ہیں، سب کچھ ہے نا ہماری ہڈیوں کے اندر. دماغ میں کیا چیز ہوتا ہے؟ بھیجا. مغز از فل آف کولیسٹرول. ویری گڈ. اور کولیسٹرول کیا ہوتی ہے؟ فیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہماری ہڈیوں کے اندر گودے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وائٹ کلر کی جو نلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بون میرو. وائٹ والی فیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فیٹ ہوتی ہے. کیلشیم جو ہماری باڈی کے اندر جس سے ہماری ہڈیاں بنتی ہیں، یہ جو کیلشیم کو آپ ڈالیں کسی بوٹل کے اندر یا کسی گلاس یا جار میں ڈالیں اور اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں نا جب، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں ایک دم سے حرارت آتی ہے اور ہیٹ نکلتی ہے اور بوائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. گویا اس کے اندر جلانے کی کیپیسٹی ہے. اسی طرح میگنیشیم ہے، اسی طرح پوٹیشیم ہے، اسی طرح سوڈیم ہے. یہ سب فلیمیبل ہیں، جل سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ہماری باڈی جن چیزوں سے بنی ہے، جن منرل سے بنی ہے، جو فیٹ سے بنی ہے، اور جو فاسفورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو پٹاخے ہم پھلجھڑیاں بناتے ہیں یہ فاسفورس سے بنتے ہیں. ہماری ہڈیوں میں ہوتا ہے فاسفورس، فاسفیٹس ہوتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں جن سے ہمارا جسم بنا ہے، یہ منرلز، یہ فیٹس، یہ سب کچھ، یہ الٹیمیٹلی انسان کی باڈی کو جلانے میں ایک فیول کا کردار ادا کرتے ہیں. جب ہندو اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ستی وہ لوگ کرتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں. تو جب باڈی جلتی ہے تو اس کے جو دماغ جس وقت جلنا شروع ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ فیٹ، کولیسٹرول ہے. اور جب وہ جلتا ہے تو پٹخ 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 کی آوازیں آتی ہیں. تو جب انسان اور پتھر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ خود بخود کیا بن جائیں گے؟ ایندھن بن جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے دعا مانگنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان 3 مرتبہ مانگتا ہے تو پھر جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجرنی من النار کی دعا
7 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ جو مسنون اذکار ہے اس میں مانگا کرو کہ یہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ تو ہم 3 مرتبہ نہیں مانگتے، 7 مرتبہ کو عادت بنا لیجئے، اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں مانگا کرو کیونکہ انسان اور پتھر ہی اس کا ایندھن بنیں گے۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کر لی گئی ہے کس کے لیے؟ کفر کرنے والوں کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کے لیے ان کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یہ مت سمجھو کہ بعد میں فیصلے ہوں گے، جو کر رہے ہو یہ ہو چکا ہے تمہارے ساتھ وہاں پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ڈیلی اس بیسس پر دعا کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے ہمیں متقین کی صفات سے متصف فرما کے ہمیں متقین والے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ دین خوف اور امید کے ساتھ درمیان لے کے چلتا ہے انسان کو۔ اگر بہت زیادہ خوف ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہو کے چھوڑ سکتا ہے کہ بس اب میرا تو واپسی ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ امید ہو جائے تو بس جی میں تو مادر بدر آزاد جیسی مرضی زندگی گزاروں، امتی کہتے جی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ سوائے چند گنتی کے دنوں کے چھوئے گی نہیں، بس باقی تو ہم نے صرف چند دن جو ہے جہنم میں گئے تو گئے، باقی تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اسی طرح نصارہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ٹنگ کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ دے کے چلے گئے، لہٰذا ہم نے اب جہنم میں نہیں جانا، اب تو ہم جنتی۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، امتی کہتے کہتے ہم بھی حوض کوثر کا پانی بھی پی لیں گے اور جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ پہلے ہی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، صرف قولی ایمان کام نہیں آئے گا۔ کیسا کام آئے گا؟ قولی کے بعد عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہے۔ تو جب عمل سے ثابت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آپ کو امید دلا دی ہے کہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل الصالحات بھی کیے۔ گویا کمبینیشن ضروری ہے، قولی کے بعد عمل الصالحات، لانا ہی لانا اور کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات جیم نون کی جمع سے نکلا ہے جنن جنہ کہتے ہیں ایک باغ کو، اور جنات کہتے ہیں بہت سارے باغات کو۔ اور جنین جو ہوتا ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم مادر میں چمٹا ہوا ہو اور چھپا ہوا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کی رحم مادر میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ باغ ہے جہاں اتنی گرینری ہے کہ اس گرینری کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے، وہ باغ ہے۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس میں لگے ہوئے جو وہ ہیں پودے ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو تم میں سے جو اس میں اپنے آپ کو اپنے پودے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لو۔ تو جتنا زیادہ تسبیحات کریں گے اتنی زیادہ جنت گہری ہوتی جائے گی۔ جنتیوں کا اب کے بارے میں آتا ہے کہ جنتیوں پر تسبیحات کا الہام ایسے ہوگا جیسے انسان کو سانس کا، جیسے سانس لے رہے ہیں اسی طرح ان کی تسبیح زبان پہ جاری ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ تسبیح ان کی زبانوں سے جاری ہوگی۔ اللہ ہمیں ذاکر بنا دے، تسبیحات ہماری زبانوں سے ایسے ہی جاری ہے۔ اتنی تسبیحات ہوں گی تبھی تو جنت ان کو ملے گی نا، اتنی گرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو جنات ہیں، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوگی نیچے ان کے سے نہریں، یعنی کہ ہینگنگ گارڈنز ہیں، اوپر سے باغات ہیں، نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا، جب کبھی ان کو پھل دیا گیا، منہا اس میں سے، من ثمراتن پھلوں میں سے، رزقاً کچھ رزق، یعنی جب کبھی ان کو اس رزق میں سے، ان پھلوں میں سے کوئی رزق بھی دیا جائے گا تو قالوا وہ کہیں گے
سب جنتی کیا کہیں گے جب ان کو جنتی کی نعمتیں ملیں گی جنت کی؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی تو ہے وہ چیز، رزقنا رزق دیے گئے تھے ہم، من قبل اس سے پہلے. گویا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رزق سے نوازا ہوتا ہے. دنیا میں نعمتیں بھی جنتیوں کے لیے ہیں، دنیا کی نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت زیادہ مشکل حالات میں قسم پرسی کی زندگی گزاری، اور کچھ لوگ بہت امیر ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیسی زندگی گزاری. تو وہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اصل ضروری چیز کیا ہے؟ اصل ضروری چیز یہ ہے، خواہ فقر ہو خواہ غنا ہو، جتنا بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہو، یا کتنا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فکر و فاقہ میں رکھا ہو، انسان کے دل میں قناعت ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، اور وہ کم پہ بھی راضی ہوتا ہے اور وہ زیادہ پر بھی راضی ہوتا ہے. لیکن جس نے نہیں راضی ہونا، وہ کم پہ بھی راضی نہیں ہوگا، زیادہ پر بھی راضی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو وہ قناعت شکر گزاری ہوتی ہے. تو وہ کہے گا ہاں یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی دی گئی تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو بالکل اس سے ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے کہ ہر جنتی کو اسی طرح کی چیزیں ملیں گی جو دنیا میں اس کو دی گئی تھی اور جن سے ان کا واسطہ پڑا تھا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کیونکہ انسان جو دنیا میں ایک چیز استعمال کرتا ہے تو اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان نون چیز کی طرف کمفرٹیبلی ہاتھ نہیں ڈالتا. آپ کسی ایسی پارٹی میں جائیں جہاں پہ نت نئے کھانے رکھے ہوئے ہوں، تو آپ کو جس چیز کا ذائقہ پتہ ہوتا ہے آپ وہی چیز کھانا پسند کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی اور آپ کو آگے بتا دے کہ فلاں چیز بھی کھاؤ، یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، یا میں تمہیں پسند آئے گی، اس کی میٹھی ہوتی ہے یا مرچوں والی ہوتی ہے، یا یہ ایسا ہوتا ہے، جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں یا آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں کی ہوتی، آپ کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ نہیں ڈالتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو جنت میں آیا ہے اس کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں اس کو نعمتیں دینی ہیں جنت میں جن سے وہ واقف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن مزے میں بھی بہت بہترین ہوں گی اور دیکھنے میں خوبصورتی میں بھی بہت بہترین ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل نے اس کو محسوس کیا. جنت کے انگوروں کے خوشے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کی حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک کھجور کا خوشہ دیکھا نماز کے دوران. وہ خسوف پڑھا رہے تھے شاید نماز سورج گرہن کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا دل کرا کہ میں وہ خوشہ اٹھا لیتا. اگر میں وہ خوشہ اچک لیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ خوشہ انگور کا کھاتے رہتے اور وہ انگور ختم نہ ہوتے. سبحان اللہ. جنت کے بے خار، کوئی خاردار اس میں نہیں ہوں گے. بیر کے درخت پہ چڑھے تو بہت آپ کو چبھتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ بے خار بیریاں ہوں گی. کیلے کیسے ہوں گے، زیتون کیسی ہوگی، انار کیسے ہوں گے. کھجور کے بارے میں آتا ہے مٹکے جتنی بڑی اور سفید، مکھن جیسی نرم اور سفید رنگ کی، شہد جیسی میٹھی اور سفید کلر کی. دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کھجور ہے، لیکن سفید رنگ کی، مکھن کی طرح نرم اور مٹکے جتنی بڑی. کبھی ہم نے کھجور دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. تو بس ہمیں پتہ ہوگا جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، آم دیکھتے ہیں ہم، مختلف قسم کے جو پھل دیکھتے ہیں. اب ایک اسٹار فروٹ آتا ہے جو ہم یہاں پہ بہت کم ملتا ہے. آج کل چائنا کے بہت سارے فروٹس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیز کیسی ہے. آپ جائیں تھائی لینڈ، چائنا یا اس ایریا میں، فار ایسٹ کنٹریز میں، تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے پھل نظر آتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میں کیوں کھاؤں، بھائی پتہ نہیں کیسا ہوگا، کھٹا ہوگا، میٹھا ہوگا یا کیسیلا ہوگا. لیکن اگر وہ یہاں پر آ جائیں گے تو وہ ہمارے پھلوں کے حوالے سے ان کو فیلنگ آئے گی. تو بس اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں پر یہ کیا. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت کا کتنا پتہ ہے.
اور ہمارے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتے. جتنی تکلیفیں ہونی ہیں نا وہ ساری یہیں پر آنی ہے. اللہ وہاں پہ بے فکر کر دے گا, کوئی پریشانی کسی قسم کی ٹینشن وہاں پر نہیں ہوگی. جنت سلامتی کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو وہاں پہ وہی رزق ملے گا جس کے یہاں پہ وہ یوز ٹو تھے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ پریشان ہو کے ہائے پتہ نہیں یہ کیسی چیز ہوگی. نو. اور کیا ہوگا, اکیلے جا کے آپ پکنک انجوائے کریں گے ان باغوں میں. کبھی دل کرتے ہیں نارتھن ایریاز میں میں بس اکیلی جاؤں گی, بس اور کوئی بھی نہیں جائے. کیا دل چاہتا ہے؟ سب جائیں, ہر کوئی جانا چاہتا ہے. اور ہسبینڈ کے ساتھ سب جانا چاہتے ہیں. ہسبینڈ کہتے ہیں میں وائف کے ساتھ جاؤں, فیملی کے ساتھ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ نے بہترین ازواج کی خصوصیت یہاں پہ بتائی ہے جو شاید ہماری کبھی بھی پرائیورٹی نہیں ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں خوبصورت ہونا چاہیے, لڑکے کہتے ہیں لڑکی حسین اور خوبصورت ہو, لمبی ہو, بال ایسے ہو, پڑھی لکھی ہو, امیر فیملی سے ہو, ایسے ہی مانگتے ہیں نا. اللہ نے جو صفت بتائی ہے نا ازواج مطہرۃ, پاکیزہ جوڑے, پاکیزہ. اللہ ہماری یہ پرائیورٹی بناتا ہے. اللہ اس کو ہمیں پرائیورٹی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ازواج مطہرۃ, پاکیزہ جوڑے وہ ہیں جو جنتیوں کے جوڑے ہیں جو اللہ نے پسند کیے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ کمپنی ملے گی, اکیلے نہیں ہوگے. تنہائی سے بڑا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے, عذاب کوئی نہیں ہے. تنہائی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جنت میں جائے گا اس کو وہاں پر ساتھی ضرور دینا ہے. اللہ نے بہترین ازواج عطا فرمایا. محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیسے ہیں, ہم پاکیزہ جوڑوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگیں, اور اگر نہیں ہیں تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. اپنی اولادوں کے لیے کیسے ازواج پسند کر رہے ہیں, ہماری کیا پرائیورٹی ہے, اپنی اپنی پرائیورٹی درست کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے جو بتا دی کہ جنت کے ازواج کی صفت کیا ہے کہ ازواج مطہرہ ہے, وہم فیہا خالدون, اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بس 4 دن رہے اور بس اب واپس آنا ہے, جیسے کہ اب ہم کرتے ہیں کہ 1 ہفتہ نارائن میں رہ کے واپس آنا ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن کا گلگت بلتستان کا ٹور ہو جائے گا. بس اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی دوسری جگہ پہ بھی جائیں گے تو بس زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے 3 ہفتے اور باقی ٹور کر کے واپس اپنے ہی پاکستان میں ہی واپس آنا ہے. وہاں پہ کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی. وہ پکنک ٹیمپرری نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے جنت میں, جو صدا لگائے گا اور کہے گا جنتیوں کو کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے, اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی, تم ہمیشہ قیام کرو گے, تمہیں کبھی کوچ کے لیے نہیں کہا جائے گا, اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تم جنت دار الخلد ہے, ہمیشگی کا گھر ہے, وہاں کے لیے ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے. اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک تخلیق کی مثال دی ہے یہاں پر, جس کے بارے میں بہت زیادہ مشرکین مکہ کو جو ہے وہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیا اللہ تمہارا, جو تم تو کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں, تو یہ کیسا تمہارا رب ہے کہ یہ کبھی کبھی مچھر مکھیوں کی باتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر مکھی کا ایک تذکرہ کیا تھا. مچھر کا تو کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا اس اگلی آیت کے علاوہ, لیکن مکھی کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے چڑا کے لے جائے تو وہ مکھی بنائیں گے کیا. یہ مکھی اگر کچھ اٹھا کے ان سے ہاتھ سے لے جائے تو یہ وہ نہیں واپس لے سکتے, تو یہ آگے کس چیز کی بات کرتے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ایک تذکرہ ضرور کیا تھا. تو مشرکین مکہ بہت اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیسا اتنا بڑا تمہارا خدا ہے اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی تخلیق کو حقیر کبھی نہیں جانا. چھوٹی سے چھوٹی یونیسیلولر آرگینزم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کوئی چیز بھی بے فضول اللہ نے نہیں بنائی. آپ کو پتہ ہے کووڈ وائرس جو آج کل آیا کیا کیا کر کے چلا گیا, پوری دنیا کے رنگ ڈھنگ ایک کووڈ وائرس بدل کے چلا گیا. کبھی وہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی جو اب دنیا کا ایک انداز اور مزاج بن چکا ہے. کتنا کچھ چینج ہوا اس 2 سالوں کے اندر.
تو اللہ کی ایک تخلیق حقیر سے حقیر بھی ہماری نظر میں شاید وہ چھوٹی ہو، لیکن اللہ کی تخلیق حقیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ اس کا خالق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں اپنی ہر تخلیق کو اون کرتے ہیں، اون کرنے میں شرماتے نہیں، خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کو ناز ہے اپنی اس تخلیق کے اوپر۔ میرے اور آپ کے لیے اصول ہے کہ ہم بھی اپنی ہر چیز کو اون کیا کریں۔ اپنی اللہ نے مجھے بنایا جیسا بنایا، جس حال میں رکھا، جس حلیے میں بنایا، جس گھر میں بنایا، جس خاندان میں بھیجا، جیسے بچے دیے، جیسا شوہر دیا، جس طرح کا اللہ نے مجھے رکھا، اس کو اون کر، اس کو ایکسیپٹ کرو، دل سے قبول کرو، کیونکہ اللہ میرے لیے برا نہیں کر سکتا، اللہ میرے لیے برا چاہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو اون کرتے ہیں، اس کو اون کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں۔ تو میں کیوں شرماؤں؟ اگر میرے ماں باپ غریب ہیں، میں کیوں ان کو اون کرنے میں شرماؤں؟ اگر میرے ماں باپ کم پڑھے لکھے ہیں، میں کیوں ان کو اون کرنے میں جھجکوں؟ اگر میری اولاد خدا نخواستہ معذور ہے، میں کیوں اس کو اون کرنے میں جھجکوں؟ اگر میرے رشتہ دار غریب ہیں، میرے ہم پلہ نہیں ہے، میں کیوں ان کو اون کرنے میں جھجکوں؟ وہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ جب اللہ اپنی کمتر چیزوں کو یا حقیر اپنے سے آپ کے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی اون کرنے میں نہیں جھجکتا، تو ہم کیوں جھجکتے؟ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، میں جی ایسا شادی کروں گی، ہماری شادی میں سب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، کوئی لو کلاس کا اس میں نہیں آئے گا، کوئی ڈرائیور کیٹیگری نہیں آئے گی، کوئی گاؤں کا بندہ اس میں نہیں آئے گا۔ ہم 2 فنکشنز کریں گے، ایک میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں گے، ایک میں ہم وائٹ کالرز والوں کو بلائیں گے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم اون کرنے میں، اپنے رشتہ داروں کو اون کرنے میں جھجکتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، کس چیز سے؟ ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودتن، جو مچھر کی ہے، یعنی اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ فما فوقہا، بس جو اس سے بھی اونچی ہے، بس جو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی مچھر بہت حقیر ترین مخلوق ہے، تمہارے خیال میں حقیر ترین مخلوق ہے، مکھی مچھر یہ حقیر ہے، لیکن اللہ تو اس سے بھی جو اونچی ہے، یعنی اس سے بھی جو حقیر ہے، اس سے بھی جو کمتر ہے، اللہ تو اس کو بھی بیان کرنے میں نہیں ہچکچاتا یا شرماتا۔ سائنس نے بتایا ہے کہ مچھر کے سر کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک وائرس رہتا ہے، تو یہ ایک سائنٹیفک آیت ہے کہ یہاں پہ فما فوقہا کا مطلب کہ جو اس کے بھی اوپر ہے نا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے میں نہیں جھجکتا۔ تو مچھر کیا چیز ہے؟ مچھر کے سر کے اوپر آنکھیں، ایک آنکھ کو 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، ایک آنکھ مچھر کی، مچھر کی سر کے اوپر آنکھیں ہیں، ایک آنکھ 100 سے زیادہ آنکھوں پر مشتمل ہے، اتنی آنکھیں ہیں مچھر کی۔ مچھر کے اوپر جو اینٹنا ہوتا ہے وہ میل مچھر کا اینگولیٹڈ ہوتا ہے اور فیمیل مچھر کا اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ بھی اوپر سے نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو مچھر کے جو سر کے اوپر سے اینٹنا نکل رہے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ رکھتا ہے، ایک میل کا اینٹنا ہے اور ایک فیمیل کا اینٹنا، تم کیا بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر ایسی مخلوق بنائی ہے جو نمرود کی موت کا سبب بنا، یہ وہ مخلوق ہے جو سکندر اعظم کی موت کا سبب بنا، ملیریا ہوا تھا اس کو، یہ وہ مخلوق ہے جو ڈینگی کا سبب بنتا ہے، اور کس طرح ہمارے ڈینگی کے جب دن آتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، کتنی اموات ہوتی ہے ایک ڈینگی مچھر سے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو یلو فیور کاز کرتا ہے، یہ وہ مخلوق ہے جو آج کل آپ دیکھ لیجئے ڈینگی وائرس کتنا آج کل دوبارہ ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے، اس کی نا میل اہم نہیں ہوتا، مادہ اہم ہوتی ہے، اس کی فیمیل اہم ہوتی ہے، میل آپ کو کبھی نہیں کاٹے گا، فیمیل کاٹے گی، اور جو فیمیل کاٹتی ہے اس کا بھی ایک انداز اور طریقہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے، آ کے
بیٹھے گی کہاں رات کے وقت اور کیسے آتی ہے, کیسے پہچانتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ یہ ہماری جو سانس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے نا, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی کے پاس جاتا ہے جہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے. پھر جا کے ہماری اسکن پر بیٹھے گا, میل بیٹھے گا, اڑ جائے گا, وہ کاٹے گا نہیں آپ کو, مادہ ہی کاٹے گی. کیونکہ مادہ کی جو آگے اس کے ایک اسٹنگ ہوتی ہے, ایک تو یہ جا کے لینڈ بڑی خوبصورتی سے کرتی ہے, ایسے لینڈ کرتی ہے جسے ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. اور اس کے جو پر ہوتے ہیں نا, پروں کے اندر دل لگے ہوئے ہیں اس کے, اور وہ ایسے دل ہیں کہ 1 منٹ کے اندر, وہ 1 سیکنڈ کے اندر بلکہ 700 مرتبہ ونگز اس کے بز کرتے ہیں, جس سے ہمیں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے. 1 سیکنڈ میں 700 ٹائمز وہ دل اس طرح دھڑکتا ہے. اس کا پروں کے اندر رگوں کا جال بکھرا ہوتا ہے. جب وہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے آگے ایک ڈنک ہوتا ہے, جو اس کی ایک سونڈ آپ کہہ لیجیے, جو ایک اسٹل ایٹ سی ہوتی ہے, اس میں 6 چھریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. 6 چھریاں لگی ہوتی ہیں, اور وہ چھریوں کو آپ کی اسکن کے اندر ڈالتی ہے. اور ڈالنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایک نا جو ہوتا ہے سیکریشن ہوتی ہے, لعاب, وہ ڈال دیتی ہے اندر, جس سے آپ کا خون جو ہے وہ جمتا نہیں ہے, اور خون کے اندر وہ جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. 3 منٹ تک وہ بیٹھی رہتی ہے. جو میل فیمیل اینوفیلس ماسکیٹو ہوتی ہے, یہ بیٹھی رہے گی اور چوستی رہے گی, چوستی رہے گی, چوستی رہے گی. چوسنے کے بعد آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ چوس رہی ہے آپ کو. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ اپنا نا پی کرتی ہے. اس کے بالکل اینڈ سے جب اس کے اندر پورا بلڈ بھر جاتا ہے نا, تو اینڈ سے ایک ڈراپ ڈالتی ہے وہ نیچے. وہ اس ڈراپ کے ڈلنے کے بعد آپ کو وہ اس کے بعد وہ اڑ جاتی ہے, اور آپ کو اس سے اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, کچھ کاٹ گیا مجھے. وہ اپنا کام کر کے چلی جاتی. یہ ایک مادہ کا کام ہے جو وہ کرتی ہے. 3 منٹ میں وہ یہ سب کچھ کر کے, اگر 3 منٹ سے جلدی وہ اڑ کے چلی گئی, آپ نے اپنا ہاتھ ہلا لیا یا کچھ ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی وہ اڑ جائے گا. لیکن اس کے اندر 3 منٹ کے اندر وہ اپنا سارا کام کر جاتی ہے, اور اپنا جو اس کا لائف کا سائیکل ہے, وہ فیمیل جو انسان کا بلڈ ہوتا ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے. وہاں پر اس کے لارواز جاتے ہیں, اپنا اس کا اس کا جو سائیکل پورا ہونا ہوتا ہے لاروے کا. پھر جب وہ دوبارہ سے سک کرتی ہے تو وہ جاتی ہے, اور وہاں پہ جب اس نے انڈے دینے ہوتے ہیں, جہاں اس کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا ہے وہاں پہ وہ انڈے دے دیتی ہے. ایک وقت میں 200 سے 250 انڈے دیتی ہے, اور اس سے بھی پوری کی پوری افزائش نسل ہو جاتی ہے. 15 دن کے بعد یہ مچھر مر جاتا ہے. صرف اتنی سی لائف ہوتی ہے, لیکن کیا سے کیا کر جاتی ہے. اتنا سا ایک مچھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, کس چیز کی بات کرتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو اسپیشیز ختم ہو جائے. ایک مچھر مرتا ہے, 250 تو پیدا ایک دن میں کر دیا اس نے. لشکر ہے نا, واقعی میں اللہ کے لشکر 250 پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اس سے چھوٹی سی چیز کو بھی بیان کرتے نہیں شرماتا, تم کیا بات کرتے ہو. اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں, فَيَعْلَمُونَ, بس وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, یہ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ باتیں سن کر وہ جان لیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ یہ تو ساری باتیں حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آ رہی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں, انکار کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد فَيَقُولُونَ, بس وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ذریعے. اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے, کیا سمجھانا چاہتا ہے. بھائی ایک مچھر ہی تو ہے, اور کیا. یہ مثالیں کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ مکھی اور مچھر اور سورج اور چاند اور یہ سب کیا چیزیں, پہاڑ اور بارش. اللہ کے اس مثال سے کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یضل بہ کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ ان مثالوں کے بہت سارے لوگوں کو. ویہدی بہ کثیرا, اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سارے لوگوں کو. قرآن کی ان مثالوں سے کسی کو ہدایت ملتی ہے,
اور کسی کو گمراہی ملتی ہے. اس دن کون پوچھ رہا تھا کہ قرآن سے گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ کس نے پوچھا تھا میرے سے کہ قرآن سے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہی مثال ہے نا. اس مثال کو کفار کہا کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ مچھروں مکھیوں کی باتیں کرتا ہے تمہارا رب اتنا بڑا ہو کر؟ تو وہ ان باتوں سے کہتے ہیں اللہ کو کیا مسروکار، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس قسم کی باتیں کر کے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ انہی باتوں سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. آپ لوگوں کا ایمان بڑھا، آپ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوئی تو یہدی بہ کثیرا، یہی آیات اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور مزید ہدایت پانے میں آسانی دینے والی ہوتی ہیں. یضلوا کی اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں گمراہ ہونے کی کہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان کے اندر تعصب آ جاتا ہے، انسان کے اندر شک آ جاتا ہے، انسان کے اندر میں اور انانیت آ جاتی ہے. میں اب کروں، سوری میرے سے اب نہیں کیا جاتا، ساری عمر تو ایسے گزاری، کیا مطلب، میں اتنی پڑھی لکھی مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہدی بہ کثیرا والے لوگوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریکویزٹس کیا ہے پھر؟ سب سے پہلا یہ کہ اپنے اندر سے تکبر کی نفی کرنا ہے. مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی علم نہیں، یہ باتیں اللہ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہر چیز سچ ہے، یہ میری ہدایت کے لیے، یہ میرے ایمان کو بڑھانے کے لیے، یہ اللہ کی صفات کو راسخ کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی ضد و ڈھٹائی اور انانیت کو نکال کے میں نے اللہ کی معرفت کو پا کر اپنے آپ کے عمل کو سدھار. جب انسان یہ باتیں سوچتا ہے، ان پریریکوزٹس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آیات میرے اور آپ کے لیے کیا بنتی ہیں؟ وہ یہدی بہ کثیرا، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں ہدایت آتی مگر فاسقوں کو. فاسق جو ہے نا وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں، فسق کہتے ہیں بیسیکلی کہ چھلکے کو پھاڑ کے جب اندر کا گودا باہر نکلتا ہے نا اس کو فسقہ کہتے ہیں. کنو کے چھلکے کو پھاڑتے ہیں، اندر سے اس کا گودا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نے کنو کو فسقہ کر لیا، ہم نے اس کو پھاڑ لیا. ٹھیک ہے، فسق پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو انسان، وہ انسان جو گناہوں میں حدوں کو پھاڑ دیتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. وہ انسان جو گناہوں میں حدیں کراس کر جاتا ہے، گناہگاری میں اپنی زندگی میں حدیں لاغ لیتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا گناہگار ہو جاتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جیسے تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ جو حدیں کراس کیے ہوئے ہوں گے گناہوں میں، ان کو ان قرآن کی آیات سے ہدایت نہیں ملے گی. اللہم اعذنا من الفسق، اللہ ہمیں فسق کی زندگی سے بچا کرنا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اصل گناہگار وہ کون سا ہے؟ جو بار بار خیر الخاطئین توابون، جو توبہ کرنے والا، جو سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. خطائیں سب سے ہوتی ہیں، غلطیوں کی زندگیاں سب نے گزاری ہیں، لیکن ایسی نہیں ہو کہ بس اب کرتے ہی چلے جائیں تو پھر انہی قرآن کی آیات انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں اور فاسقین وہ شامل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شامل فرمائے. غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. اللہ بہترین لوگوں میں شامل فرما کے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاسقین کی صفات بتائی ہیں. اب میرا خیال ہے ان کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی کلاس میں اس کو فاسقین کی صفات کو کریں گے کہ فاسق کون لوگ ہوتے ہیں.
تھوڑی سی یہاں پہ موٹی موٹی بات کر لوں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پکا وعدہ کرنے کے بعد وہ توڑتے ہیں، اور وہ جو حکم اللہ نے دیا تھا کہ وہ اپنے قطع رحمی نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے کاٹ کے نہیں رکھیں گے، اور زمین میں فساد نہیں پیدا کریں گے، تو بس وہ یہ صفات ہیں جو فاسقین کی بتائی گئی ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ خسارے میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں خسارے میں رہنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں فاسقین کی صفات کو پہچان کر اپنے اندر سے ان کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہ اپنی ہر ہی تخلیق سے اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرما کے اللہ تعالی ہمیں اپنی بہترین خشیت عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ایک ایک حکم سے کس کو سبا اچھا، اور نے بھی ایک اور نے بھی بتایا تھا مجھے، نام کیا تھا؟ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اس کو ہمارے دلوں